اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج ایک بار پھر میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں کلاس 6 کے بچوں کے لیے آپ کے نصاب میں شامل دوسرا باب لے کر. تو آج کا سبق ہے نعت. ایک نظم ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک نعت ہے. آپ یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے. تو سب سے پہلے یہاں پہ ذہنی آزمائش. یہاں پہ دیے گئے اشارات کی مدد سے 4 حروف پر مشتمل 5 الفاظ جو تے پر ختم ہوتے ہیں ترتیب دے کر جدول کی خانہ پوری کیجیے. ہمیں یہاں پہ جو خالی جگہ دیے ہوئے ہیں اس میں حروف بھرنا ہے اور اس کو مکمل کرنا ہے ترتیب دے کر. اشارات یہاں پہ دیے ہوئے ہیں. پہلا ہے اچھے کام کرنے سے حاصل ہوتی ہے. جب ہم کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں تو ہمیں حاصل ہوتی ہے شہرت. اچھا کام کرنے سے شہرت ملتی ہے، مشہور ہو جاتی ہے. دوسرا ہے محنت اور مشقت کرنے سے حاصل ہوتی ہے. جو بھی ہم کام کرتے ہیں محنت اور مشقت سے جب وہ کام کرتے ہیں تو ہمیں دولت حاصل ہوتی ہے. تیسرا پارٹ ہے اس کا دلچسپی اور پختہ ارادے سے حاصل ہوتی ہے. اب ہم کسی کام میں دلچسپی لیں یا ہمارا ارادہ مضبوط ہو، پختہ ہو، تو ہمیں چاہت نصیب ہوتی ہے، چاہت ملتی ہے. چوتھا ہے اللہ کی خوشنودی سے حاصل ہوتی ہے. اگر ہم اللہ کو خوش کرنے کا کوئی کام کرے، اللہ کی خوشنودی جب حاصل ہوتی ہے تو اس وقت ہمیں اور بھی اچھے کام کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، رغبت حاصل ہوتی ہے. ریغن بیتے رغبت آئے گا. پانچواں ہر کام میں اللہ کا نام لینے سے حاصل ہوتی ہے. جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں ہمیں اگر ہم اللہ کا نام لیں گے کام کرنے سے پہلے تو اس کام میں ہماری کام میں برکت ہوتی ہے. تو یہاں پہ یہ کہ جو خانہ پوری اس کو ہم نے کمپلیٹ کیا. اس کے بعد یہ نظم یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. نعت. نعت کس سے کہتے ہیں تو ہم اس کو ہم کہہ سکتے ہیں نعت. اگر اس کا ہم ڈیفینیشن لکھیں گے، نعت ایسی نظم کو کہتے ہیں، ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں حضور کائنات یا سرور کائنات یا سرور دو عالم کی تعریف کی گئی ہو، ایسی نظم کو ہم نعت کہتے ہیں. تو یہاں پہ یہ نعت یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. کونین میں شہرت ہے سرکار دو عالم کی. اس نعت میں فرماتے ہیں کہ شاعر کونین میں شہرت ہے سرکار دو عالم کی. کونین دونوں جہاں کو کہتے ہیں، دو جہاں کو کہتے ہیں. تو وہاں پہ کونین میں شہرت ہے سرکار دو عالم کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں جہاں میں شہرت ہے، وہ مشہور ہیں کیونکہ چھائی ہوئی رحمت ہے سرکار دو عالم کی. کیونکہ حضور اکرم سرور دو عالم کی رحمت جو ہے دونوں عالم میں چھائی ہوئی ہیں. رحمت للعالمین کہتے ہیں حضور اکرم کو. تو حضور اکرم کی رحمت جو ہے عالمین کے لیے ہے، دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہے، رحمت ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کونین میں شہرت ہے سرکار دو عالم کی، چھائی ہوئی رحمت ہے سرکار دو عالم کی. اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں. مومن کی نگاہوں میں فردوس سے بھی بڑھ کر، مومن کی نظروں میں، نگاہوں میں، نظروں میں فردوس سے، جنت سے بڑھ کر کیا چیز ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں آغوش محبت ہے سرکار دو عالم کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آغوش محبت ہے، آغوش اصل میں گود کو ہی کہتے ہیں، دامن کو کہتے ہیں، محبت ہے سرکار دو عالم کی. اور مومن کی نگاہوں میں مومن کی ایک تمنا، ایک خواہش ہوتی ہے کہ وہ جنت سے بھی بڑھ کر جو ہے اس کی نگاہوں میں کہ یہ ہوتی ہے، اس ایک خواہش، اس کی چاہت ہوتی ہے کہ دامن محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دامن جو ہے اس کو نصیب ہو. تو یہاں پہ تیسرا بند ہے اے ارض مدینہ کاش آنکھوں میں تمہیں رگ لوں. اے ارض ہو گیا مٹی کو، خاک کو کہتے ہیں، سرزمین کو کہتے ہیں. اے ارض مدینہ کاش، اگر اے سرزمین مدینہ، کاش ہماری آنکھوں میں اگر میں اس کو رکھ لوں، آنکھوں میں تمہیں رکھ لوں. جنت ہے تو جنت ہے سرکار دو عالم کی. ارض مدینہ کیونکہ مدینہ کی سرزمین پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مطہر ہے اسی کو اپنی آنکھوں سے وہ دیکھنا چاہتے ہیں، دیدار کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے کہا ہے جنت ہے تو جنت ہے سرکار دو عالم کی. اگر ہم اس کی دیدار کر سکیں تو یہی ہمارے لیے جنت ہے، اس طرح سے کہتے ہیں. تو اس کے بعد ہے دوسرا پیج. یہاں پہ
انوار تجلی سے ہے دونوں جہاں عالم. یہاں پہ کہتے ہیں کہ انوار تجلی سے ہیں دونوں جہاں روشن. ظاہری نور کو کہتے ہیں انوار، نور کی جمع ہے، تجلی ظاہری نور. انوار تجلی سے ہیں دونوں جہاں عالم. کیا شمع رسالت ہے سرکار دو عالم کی. سرکار دو عالم کی جو شمع رسالت ہے، رسالت کا جو چراغ لے کر آیا، شمع لے کے آیا، پیغمبری کا جو شمع ایک نور لے کے آیا، اسی کی بدولت جو ہے ہمیں سچائی کا راستہ ملا، سچائی کا راستہ ہمیں دکھایا ہے. تو یہاں پہ کہتا ہے کہ انوار تجلی سے ہیں دونوں جہاں روشن. دنیا اور قیامت دونوں حضور اکرم کی شمع رسالت کی وجہ سے روشن ہیں. مردے بھی نجی اٹھیں، پتھر بھی پڑھیں کلمہ، ٹھوکر میں وہ قدرت ہے سرکار دو عالم کی. یہاں پہ اس بن میں کہتا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حضور اکرم میں ایک ایسی قدرت ہے کہ ان کے حکم سے جو مردہ ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، اور پتھر بھی ان کے حکم سے کلمہ پڑھتے ہیں. ٹھوکر میں وہ قدرت ہے، ان کی قدرت میں، ان کی ٹھوکر میں اتنی طاقت ہے، قدرت ہے کہ مردہ بھی جی اٹھتے ہیں اور کلمے بھی، پتھر بھی کلمہ پڑھتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ مصرع ہے یہاں پہ. لازم ہے جسے رہنا سرتاج بن کر. لازم میں نے ضروری ہے، واجب ہے، جس سے رہنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سرتاج بن کر، امت کا سرتاج یا سردار ہم کہہ سکتے ہیں، سرتاج بن کر رہنا ہے. وہ یہ لازم ہے، واجب ہے، وہ خاص جماعت ہے سرکار دو عالم کی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے ایک خاص امت ہے. یہ پیغمبر آخری نبی کے امت ہیں، وہ ایک خاص جماعت ہے. تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ لازم ہے کہ جس سے رہنا. حضور اکرم جو ہے سرور کائنات ہے، سرتاج ہے. اے زائر خوش قسمت روزے کی بھی زیارت ہو. ایک تمنا یہاں پہ کرتے ہیں، اے زائر خوش قسمت، جو بھی زائر ہیں، زیارت کرنے والے ہیں، یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے کی جو زیارت کرنے والے ہیں وہ خوش نصیب ہیں. در اصل زیارت ہے، اصل میں وہ جو ہے جب روزے کی زیارت کرتے ہیں تو حقیقت میں دیکھا جائے تو اصل میں اس نے سرور کائنات، سرور دو عالم کی ہی زیارت کی ہے. اس کے بعد نیکسٹ مصرع. تاحشر رہے یارب. اب خدا سے دعا کرتا ہے، تمنا کرتا ہے، تاحشر رہے یارب محفوظ حوادث سے. لاسٹ میں کہتا ہے کہ قیامت تک اے پروردگار، قیامت تک جو ہے محفوظ رہے حوادث سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے. دل میں جو امانت ہے سرکار دو عالم کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امانت ہمارے پاس رکھی ہے، یعنی دین اسلام جو خدا کے حکم سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائے ہیں، وہ ہمارے پاس امانت کے طور پر رکھے ہیں. تو یہ محفوظ رہے، تمام شر سے محفوظ رہیں، یہی دعا کرتا ہے کہتے ہوئے مرقد سے محشر میں حمید آئے. یہاں پہ اس نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، یہ زائر حرم حمید صدیقی لکھنوی اس نے لکھا ہے. تو یہاں پہ لاسٹ میں وہ اپنا تخلص یہاں پہ استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کہتے ہوئے مرقد سے، قیامت کے دن، محشر کے دن، مرقد قبر سے جو ہے محشر کے دن حمید آئیں، اور مجھ کو تو وہ آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ مجھ کو تو ضرورت ہے سرکار دو عالم کی. وہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اس کی شفاعت کے لیے حضور اکرم یا سرور دو عالم وہاں پہ ضرور آئیں گے تو ان کی شفاعت کریں گے، یہی تمنا کرتا ہے. اور یہاں پہ یہ نظم اسی پہ ختم ہوتا ہے. اب اس کے بعد یہاں پہ اس کا ایکسرسائز سٹارٹ ہوتا ہے. تو الفاظ معنی ہے، کونین دونوں جہاں سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ کو کہا ہے، چھائی ہوئی رحمت پھیلی ہوئی رحمت ہے، پھیلی ہوئی ہے. نگاہ میں نظر کو کہتے ہیں، فردوس جنت آغوش گوت. عرض زمین کو انوار تجلی ظاہری نور، شمع رسالت پیغمبری کی شمع.
قدرت طاقت امت کی جمع ظاہر زیارت کرنے والا روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حشر قیامت کو حوادث تکلیفیں مرقت ہو گیا قبر. اس کے بعد تحریری سوالات ہیں، اس کو ہم تھوڑا سا مختصر طور پہ ہم سمجھائیں گے. اس کے بعد اس کو میں نے جو لکھت میں یہاں پہ کیا ہے اس کو ہم بچوں تک پہنچائیں گے. کونین میں شہرت ہونے سے کیا مطلب ہے؟ کونین میں شہرت ہونے سے مطلب ہے اس سے مراد ہے کہ دونوں جہاں میں مشہور ہونا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہاں کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، رحمت للعالمین ہیں، اس وجہ سے مشہور ہیں. تو دوسرا سوال ہے مومن کی نظر میں جنت سے بڑھ کر کیا چیز ہے؟ مومن کی نظر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش محبت جنت سے بڑھ کر ہے، کیونکہ حضور اپنی امت کے لیے محبت کا پیغام لے کر آئے تھے. اس طرح سے ہم لکھ سکتے ہیں. تیسرا سوال ہے کس کی ٹھوکر میں وہ طاقت ہے جس سے مردہ جی اٹھیں اور پتھر کلمہ پڑھیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھوکر میں وہ قدرت ہے، وہ طاقت ہے جس سے اس کے حکم سے جو ہے جو مردہ ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں حکم سے اور پتھر کلمہ پڑھتے ہیں. ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں. تو اس میں مفصل جو سوالات کے مفصل جواب اگر ہم لکھیں گے تو مومن کی نظروں میں وہ کون سی چیز ہے جس سے وہ جنت سے بڑھ کر تصور کرتا ہے؟ مومن کی نظروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور بھائی چارے کا جو پیغام درس ہمیں دیا ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جس سے وہ جنت سے بڑھ کر تصور کرتا ہے. ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں. یہ کون سا نور ہے؟ دوسرا سوال جس سے دونوں جہاں روشن ہیں اور کیسے؟ وہ نور ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انوار تجلی یعنی ظاہری نور ہے، جس کو ہم شمع رسالت بھی کہہ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے دونوں جہاں روشن ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شمع رسالت کے ذریعے پیغمبری کے جو نور ہے اس کے ذریعے اپنی امت کو سچائی کا وہ راستہ دکھایا، اسی کو کہا ہے یہاں پہ. تو تیسرا سوال ہے سرکار دو عالم کی ٹھوکر میں کیا طاقت ہے؟ وہ دو جملوں میں ہم لکھ سکتے ہیں. دو جملوں میں بیان کیجئے. سرکار دو عالم کی ٹھوکر میں وہ طاقت ہے کہ اس کے حکم سے جو ہے اس کے حکم سے جو مردہ ہوتے ہیں اس کے حکم سے زندہ مردہ ہیں وہ زندہ ہوتے تھے، اور پتھر جو ہے ان کے حکم سے کلمہ پڑھتے، کلمہ شہادتین اگر پڑھنے کے لیے کہہ دے حکم دیں تو پتھر بھی کلمہ شہادتین پڑھتے تھے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے تھے پتھر بھی. اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں. تو چوتھا لاسٹ یہاں پہ سوال ہے شاعر نے کس امانت کا ذکر کیا ہے جس سے وہ قیامت تک محفوظ رکھنے کی دعا کرتا ہے؟ شاعر نے دین اسلام کو امانت کہا ہے یہاں پہ، کیونکہ اسلام یہ دین جو ہے حضور اکرم نے ہمارے پاس امانت کے طور پہ ہمارے پاس رکھا ہے. تو شاعر یہاں پہ اس دین مبین کو قیامت تک محفوظ رکھنے کی دعا کرتا ہے. تو یہاں پہ یہ جو سوالات ہیں یہاں پہ ختم ہوتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ یہاں پہ پیج پہ جائیں گے تو ذیل میں دیے گئے سوالات کے صحیح جواب پر ٹک کا نشان لگائیے. سرکار دو عالم کن کو کہتے ہیں؟ اللہ کو، حضرت محمد کو یا حضرت جبرائیل کو؟ تو ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکار دو عالم کہتے ہیں. نعت میں ظاہر خوش قسمت کس کی طرف اشارہ ہے؟ ظاہر خوش قسمت شاعر کو اپنی طرف، مدینہ میں رہنے والوں کی طرف، عام زیارت کرنے والوں کی طرف. تو ہم اس میں کہہ سکتے ہیں کہ عام زیارت کرنے والوں کی طرف یہ اشارہ ہے ظاہر خوش قسمت. یہاں پہ یہ لکھ سکتے ہیں. تیسرا ہے نظم نعت کس شاعر نے لکھی ہے؟ رواں النادی فیض احمد فیض نے یا حمید صدیقی لکھنوی؟ تو ہم نے یہاں پہ پڑھا ہے حمید صدیقی لکھنوی نے یہ نظم نعت لکھا ہے. عربی میں کسی واحد تیسرا پارٹ عربی میں کسی واحد لفظ کے ساتھ ین لگانے سے اس چیز کا دوہرا پن ظاہر ہوتا ہے. مثال کے طور پر والد سے والدین یعنی دو، ماں اور باپ دونوں آتے ہیں. ذیل میں دیے گئے الفاظ سے ایسے الفاظ چن لیجئے جن کے ساتھ ین لگانے سے دوہرا پن دو ظاہر ہوتا ہے. مطلب کون ہے یہاں پہ؟ کون ہے یہاں پہ؟ تو کونین آئے گا. یہ نون لگانے سے کونین بنتا ہے. کونین کا مطلب ہے دونوں جہاں، دنیا و آخرت. اس کے بعد ہے طرف، سائڈ کو کہتے ہیں طرف. سمت کو کہتے ہیں طرفین، دونوں سمت، دونوں طرف. اسی طرح سے دار، دارین،
اس طرح سے دارین ہوتا ہے، ساقی ساقین ہوتا ہے، ساقی جو پانی پلانے والے کو ہم ساقی کہتے ہیں، تو ساقین جو ہے دونوں جو پانی پلانے والے دو ہوں تو ساقین ہم کہہ سکتے ہیں۔ قوس ایک جو خطوط وحدانی کو کہتے ہیں، قوسین کہتے ہیں، قوسین آئے گا، یا دائرے کا دونوں حصہ ہوتا ہے، ایک حصے کو قوس کہتے ہیں، قوسین دونوں حصے کو کہتے ہیں قوسین۔ خطوط وحدانی بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ مشرق کے رہنے والے کو مشرقین، دونوں مشرق کے رہنے والے کو۔ والد باپ کو کہتے ہیں والدین، باپ اور ماں دونوں کو والدین کہتے ہیں۔ اس طرح سے ہم لکھ سکتے ہیں۔ تو خالی جگہوں کو پر کیجیے۔ دیش میں شہرت ہے سرکار دو عالم کی، کونین میں شہرت ہے سرکار دو عالم کی، نظم کے حساب سے ہم اس میں پر کر سکتے ہیں۔ چھائی ہوئی رحمت ہے سرکار دو عالم کی، دوسرا آئے گا اے ارض مدینہ کاش آنکھوں میں تمہیں رکھ لوں۔ اس کے بعد آتا ہے جنت ہے، تو جنت ہے سرکار دو عالم کی، جنت آئے گا۔ اس میں مردے ہی نہ جی اٹھیں پتھر بھی پڑھیں کلمہ، پتھر آئے گا۔ ٹھوکر میں وہ طاقت ہے سرکار دو عالم کی، تو یہ خالی جگہ بھی ہم نے اس کو کمپلیٹ کیا، مکمل کیا۔ قواعد سیکھے، ہمیں قواعد سیکھنے ہیں، قاعدے، یہاں پہ ہمیں رولز ہوتے ہیں جو اردو میں گرامر میں، اس کو ہمیں تھوڑا سا یہاں پہ پورشن ہمیں ہر ایکسرسائز کے بعد یہ ہوئے ہیں، ان کو ہمیں یہ کرنا ہے، تھوڑا ذہن نشین کرنا ہے۔ صفات اس کلمے کو کہتے ہیں جس میں کسی چیز کی اچھائی یا برائی ظاہر ہو، اس کو ہم انگلش میں ایڈجیکٹو کہتے ہیں۔ تو جیسے شہرت ہے، رحمت ہے وغیرہ، آپ اپنے سبق سے 5 ایسی صفتیں چن کر لکھیے اور اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ اس کو صفات آپ چن سکتے ہیں اور اس کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ ذرا لکھیے نثر، شعر کی اس ترتیب کو کہتے ہیں نثر۔ پچھلے اس جو حصے میں نے تھوڑا سا یہ کیا تھا، شاید شاعر اس ترتیب کو کہتے ہیں جس سے وہ ایک آسان اور عام فہم جملہ بن جاتا ہے۔ ایسا کرنے سے شعر کی ترتیب، قافیہ، ردیف اور وزن باقی نہیں رہتا، وہ ختم ہو جاتا ہے، تو اس کو ہم نثر کہتے ہیں۔ نظم جو ترتیب میں دیے ہوئے ہوتے ہیں اس کو تتر بتر کر کے لکھنے کو نثر کہہ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہے مردے ہی نجی اٹھیں پتھر بھی پڑھیں کلمہ، ٹھوکر میں وہ قدرت ہے سرکار دو عالم کی، نظم سے اس کو ہمیں یہ کرنا ہے۔ تو یہاں پہ اس کو نثر میں اگر لکھیں گے، سرور کا عالم دو عالم کی ٹھوکر میں وہ قدرت ہے، وہ طاقت ہے کہ مردے ہی جی نہ اٹھیں بلکہ پتھر بھی کلمہ پڑھیں، اس طرح سے لکھتے ہیں۔ تو درج ذیل شعر کی تشریح کیجیے۔ کونین میں شہرت ہے سرکار دو عالم کی، چھائی ہوئی رحمت ہے سرکار دو عالم کی، اس کو اگر ہم نثر میں لکھیں گے تو کونین میں یعنی دونوں جہاں میں حضور اکرم یا سرور دو عالم کی شہرت ہے، وہ مشہور ہیں، تو اس کی رحمت جو ہے سرکار دو عالم کی جو رحمت ہے دنیا و آخرت یعنی دونوں عالم میں چھائی ہوئی ہے، اس طرح سے ہم لکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ پورشن بھی یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ لاسٹ میں تھوڑا سا جو آپ کے پاس جو سوالات ہیں ان کے جوابات کو میں نے تھوڑا سا یہ کیا ہے بچوں کے لیے، اس کو آپ آرام سے اس یہاں سے یہ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو پہلا کوشچن میں نے وہاں پہ دیے ہوئے تھے، مختصر سوالات ہیں، اس کے جوابات میں نے لکھے ہیں۔ تو کونین میں شہرت ہونے سے کیا مطلب ہے؟ تو اس کا ہم لکھ سکتے ہیں، کونین میں شہرت ہونے سے مراد ہے دونوں جہاں میں مشہور ہونا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہاں کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، اس طرح سے تو اس کی شہرت جو ہے پھیل گئی تھی، رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ تو دوسرا سوال ہے، مومن کی نظر میں جنت سے بڑھ کر کیا چیز ہے؟ مومن کی نظر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش محبت جنت سے بڑھ کر ہے، کیونکہ حضور اپنی امت کے لیے محبت کا پیغام لے کر آیا۔ تیسرا سوال ہے، کس کی ٹھوکر میں وہ طاقت ہے جس سے مردہ جی اٹھے اور پتھر کلمہ پڑھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھوکر میں وہ طاقت ہے، وہ قدرت ہے جس سے مردے زندہ ہوتے اور پتھر کلمہ پڑھتے تھے۔ تو مفصل جوابات اگر ہم لکھیں گے تو پہلا کوشچن ہے، مومن کی نظروں میں وہ کون سی چیز ہے جس سے وہ جنت سے بڑھ کر تصور کرتا ہے؟ مومن کی نظروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور بھائی چارے کا جو پیغام ہے، ایک ایسی چیز ہے، پیغام دیا ہے، وہ ایک ایسی چیز ہے جس سے وہ جنت سے بڑھ کر تصور کرتا ہے۔ دوسرا سوال، یہ کون سا نور ہے جس سے دونوں جہاں روشن ہے
اور کیسے؟ وہ نور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انوار تجلی یعنی ظاہری نور ہے، جس کی وجہ سے دونوں جہاں روشن ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شامع رسالت کے ذریعے اپنی امت کو سچائی کا راستہ دکھایا ہے، صحیح راستہ دکھایا ہے۔ تو تیسرا سوال ہے، سرکار دو عالم کی ٹھوکر میں کیا طاقت ہے؟ 2 جملوں میں بیان کیجیے۔ سرکار دو عالم میں ایسی قدرت ہے کہ ان کے حکم سے مردہ زندہ ہوتے تھے اور پتھر کلمہ پڑھتے تھے۔ اس طرح سے ہم لکھ سکتے ہیں۔ لاسٹ کوشچن ہے، شاعر نے کس امانت کا ذکر کیا ہے جس سے وہ قیامت تک محفوظ رکھنے کی دعا کرتا ہے؟ لاسٹ میں شاعر نے یہی دعا کی ہے کہ شاعر نے دین اسلام کو امانت کہا ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہمارے پاس امانت کے طور پہ چھوڑ کے گیا ہے دین اسلام، جس سے وہ قیامت تک محفوظ رکھنے کی دعا کرتا ہے۔ تو آج کا سبق جو ہے کلاس 6 کے بچوں کے لیے آج اسی پہ ختم ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آئندہ آنے والے سمے میں ہم اور بھی کچھ ٹاپکس لے کر آئیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ تھینک یو ویری مچ۔ اوکے۔